ثبوت دیا. بدر کے کچھ قیدی آئے جس میں حضرت امیر حمزہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہمارے خاندان والے ہیں ہمارے حوالے کریں کیونکہ یہ نبی کے مقابلے میں آئے تھے, میں اپنی تلوار سے انہیں قتل کر دوں. فاروق اعظم کھڑے ہوئے, آقا میرا ماموں بھی اس ٹائم پہ شریف تھا, کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا, مجھے اجازت دے میں اپنے ہاتھ سے ماموں کو قتل کر دوں. اور اسی طرح سوال, لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرو گے, اس لیے کل لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد بن عبداللہ جو ہے اپنے اصحاب سے اپنے دشمنوں کو قتل کرواتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا انہیں چھوڑ دو. تو حضور نے جب چھوڑا تو آپ کا اخلاق کریمانہ دیکھ کے وہ جو گئے تھے دوسری طرف فرمایا یہاں تک واپس پلٹ آئے اور حضور کی غلامی کو قبول کر دیا. اور وہی جو جان کے دشمن تھے, راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, اور جو ایک نظر بھی مصطفیٰ کریم جن کے چہرے کے اوپر رب کی قدرت کی نظریں ہیں دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے, پھر ان کی محبت کا معیار یہ قائم ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا چہرہ اوجل ہونا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یہ ان کی محبت کا معیار تھا. پھر میرے سر و سمانی کی حالت میں صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک کے موقع پر جو کچھ بھی بچا تھا سارا حضور کے قدموں میں رکھ دیا. آقا جو کچھ ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آج اللہ رسول کی بات آئے کچھ دو تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا, کیا معاملہ ہوگا, لیکن فرمایا صحابہ نے یہ نہیں سوچا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں مکے کا رئیس تھا, بڑا مالدار تھا, تجارت کا شہنشاہ تھا, لیکن جب دین اسلام قبول کر لیا میں نے ساری دولت حضور کے قدموں میں قربان کر دی ہے. پھر میں نے کوئی کھاتا نہیں کیا, پھر کوئی حساب نہیں کیا. اس لیے حساب کروں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت بھی وہ دی ہے جو دنیا کی دولت کے مقابلے میں بہت زیادہ وزنی ہے. تبھی تو فرمایا حشر کا میدان ہوگا جو فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, لوگوں جزا کا بدلہ جزا ہی ہوا کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان رب جلال کی کیفیت میں ہوگا. فرمایا کہ کون ہے جو یہاں دم مارے, بڑے بڑے بھی اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, کوئی کسی کا یاور و مددگار نہ ہوگا, کوئی کسی کی طرف نظر نہ کرے گا. ایسے عالم کے اندر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے کسی کو بھیجیے تاکہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے. حساب و کتاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہونا ہے. شاید لوگ یہ خیال میں ہے کہ ہم نے حساب ہی نہیں دینا, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, اور جس نے جانا ہے اس کو وہاں لانا ہے, اور جب وہاں لایا جائے گا تو پھر حساب بھی ہوگا. فرمائے دنیا مسافر خانہ اور ایک آوے ایک جاوے, اور کدی مجال محمد بخشا ہوئے تھے پکا ڈیرا لاوے, تے نہ ہویا نو اور تو جیواری, تے مڑ کے زندہ کرے سی, اور بچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا پڑے سی. جب یہ آواز آئے گی اپنے امتی کو پیش کریں تو حضور کی نظر حشر کے میدان میں دوڑے گی کہ کس کا انتخاب کیا جائے, کس کو آگے لایا جائے. پھر حضور کی نظر صدیق اکبر پہ جائے گی. فرمایا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا میرا ابو بکر ہی ہے, اور سب سے پہلے تن من کی بازی لگانے والا میرا ابو بکر ہی ہے. اور وہ ابو بکر جس نے راہ خدا میں جتنے سے خرچ کر دیے, ایک
کھجور کے پتے پٹروں کے طور پہ لگا لیے، اور آواز آئی، جبریل آئے، اے پیارے محبوب آپ پوچھیں ابو بکر صدیق سے کیا اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے؟ 3 مرتبہ سوال ہوا، تینوں مرتبہ جواب یہ بھی ملا، یا رسول اللہ میں اپنے اللہ سے اور رسول سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ میرے آقا سب سے پہلے صدیق اکبر کی، کیونکہ پیش بھی اسی کو کیا جاتا ہے اور اسی کو لایا جاتا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے۔ پیر اپنے مرید کو آگے لاتا ہے، اس کو لاتا ہے جو اس کا پورا نقش قدم پہ چلتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے حضور سے محبت کرنے والے اور میرے آقا سے پیار کرنے والے، لیکن یہاں صدیق اکبر کو لایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ایمان کو سب سے وزنی قرار دیا، فرمایا جیسے سر جھکائے صدیق اکبر آگے بڑھیں گے، آواز آئے گی محبوب کس کو تو نے پیش کر دیا؟ ہلکے ہلکے سوال، فرمایا اس سے حساب لو کہ جس نے ساری زندگی اللہ رسول سے حساب کیا ہی نہیں ہے، بس وہ جلال سے جمال کی کیفیت میں رب آ جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کیا ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہم کہتے ہیں پڑھو، سب کچھ ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا کہ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو تم میں کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اعمال کی وجہ سے جنت میں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کھلی چھٹی مل گئی ہے، نہ تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اعمال کی وجہ سے نہیں جنت میں جاؤ گے۔ عرض کیا آقا پھر کیسے جائیں گے؟ فرمایا رب کے فضل سے جاؤ گے۔ عرض کیا آقا آپ؟ فرمایا ہاں میں مصطفیٰ بھی، مجھے اپنے رب پہ ناز ہے اور رب کو اپنے بندوں سے محبت ہے، ناز ہے، اور حضور کو ان پہ ناز ہے جو سب سے ٹوٹ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا محبت رسول وہ چیز ہے جو یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی، اور میرا ایمان ہے کہ قبر کی تاریکیوں میں جب پہنچیں گے جہاں بیوی نہیں ہوگی، ماں نہیں، باپ نہیں، عزیز و اقربا نہیں، جو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، لیکن وہی لوگ فرمایا پھر دور ہٹ جاتے ہیں اور جلدی جلدی اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ، کفناؤ اور قبر میں اتار دو۔ فرمایا جب سارے رشتے ٹوٹ گئے اور دعا کرو کہ رسول سے رشتہ قائم رہے، یہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ روٹتی ہے تو دنیا یہ روٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹے، پر میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ کہ دیکھ دیوان پیارے نبی کے دیکھ دیوان پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ورنہ یاد رکھو جو ہمارے عمل ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ ایمانداری سے بتانا، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں تو خوش شرمندہ ہوں اپنے آپ کے اوپر کہ حضور کے سامنے میرا کیا لے کے جاؤں گا؟ وہ علماء جنہوں نے حقیقت دین کی خدمت کی ہے تو نام کے ہیں، کام تو وہ کر گئے، اور بس ایک ہی صورت ہے، میں کفن پہنا تو خاکے مدینہ منہ پہ مر دینا، کفن پہنا تو خاکے مدینہ منہ پہ مر دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبر میں آقا کی پہچان عطا فرمائے
اور قبر کی تاریکی میں پہنچے، بال گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، بال کی ہڈیاں رہ جاتی ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا میرا ایمان اور عقیدہ ہے، شاید آپ اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں یا کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک ایک بات ہے، مجھے اور کسی عمل پہ فخر نہیں ہے۔ ہاں دین کی تبلیغ رب جس سے چاہے لے لے، جس سے بھی چاہے لے لے، جب تک اس نے میری زبان سے دین کی تبلیغ کے کلمے نکوالنے ہیں وہ نکوال لے گا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ نیک عمل کریں گے ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کسی عمل پہ فخر نہیں۔ ایک عمل پہ فخر ہے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں مجھے اور کسی عمل پہ فخر نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ نبی کی محبت جو دل میں ہے اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، اس محبت رسول کی حفاظت کرو۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو حفظ جا بنا لو۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کو امام بخاری نے دیا، امام مسلم القشیری نے، مسلم شریف آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو ہر مکاتب فکر اس حدیث کے اوپر متفق ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے، چاہے علماء عرب ہوں، چاہے علماء عجم ہوں، چاہے علماء ہند ہوں، چاہے علماء ایشیا ہوں، جتنے بھی علماء ہیں وہ سب اس حدیث کے اوپر متفق ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، نام تھا عبداللہ، اور اس کے اوپر کئی بار حد قائم ہوئی، شراب پیتے تھے، حد قائم ہوئی۔ اور عبداللہ وہ تھے جن کا لقب تھا ہیمار، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ کئی بار کوڑے لگائے گئے اور کچھ لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ بات کی، کہا کہ یہ شخص کتنا ملعون ہے کہ جس کو بار بار حد لگتی ہے اور پھر بھی بار نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، اس پہ ملامت لان تان نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کتنے، اس کا کام کیا تھا عبداللہ کا کہ حضور جب تھکے ہوتے تھے نا، تھکاوٹ میں ہوتے تھے، کئی غم تھے میرے مصطفیٰ کریم، سب سے بڑا غم تو امت کا تھا، پھر اسلام کی تبلیغ کا تھا، پھر خاندان کو عذاب نار سے بچانا بھی تھا، وانزل عشیرتک الاقربین کی آیتیں، اور پھر ایسی آیتیں سورہ توبہ جیسی اور بہت ساری صورتیں حضور فرماتی ہیں ایسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، جن صورتوں کے اندر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، میں راتوں کو بھی روتا ہوں، دن کو بھی روتا ہوں، مجھے اس امت کی بڑی فکر ہے۔ بڑے غمگین ہوتے تھے میرے مصطفیٰ کریم، ایسی حالت میں جب ہوتے تو عبداللہ کیا کرتا، وہ آتے اور کوئی ایک بات ایسے کر دیتے کہ حضور ہنس جاتے، حضور کو ہنسا دیا کرتے تھے۔ اور حضور تو وہ ہے جنہیں غمگین لوگ پریشان حال دیکھ کے اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نصیب پر کہتے ہیں کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا مسکرا دیتے، ہنسنے سے مراد مسکرانا ہے، یہ نہیں ہے مسجد اندر میں کہ آوازیں نکل رہی ہے، ہاں ہاں، اور دانت بھی ظاہر ہو رہے ہیں، آوازیں بھی نکل رہی ہیں، ایسا نہیں۔ ایسا ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، چاہے وہ مولوی صاحب کرے عمل، چاہے آپ کریں، کوئی بھی کرے، یہ سب کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے اور مسئلہ ہے آپ کے لیے اور ہے، نہیں، مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ پر ہنسا دیا کرتے تھے حضور، مسکرا دیتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے حضور غم بھول جاتے تھے، لیکن ایک عمل ان کا غلط تھا، شراب پینی، 10 کوڑے لگائے جاتے، لیکن اس کا ایک عمل برا ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو خوش رکھنا بھی تھا، محبت بھی حضور سے کرتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، انسان گناہگار بھی ہو، لیکن اگر حضور سے سچی محبت ہے تو وہ محبت کی وجہ سے میرا ایمان ہے، معافی مل سکتی ہے۔
لیکن برعکس اس کے اگر نمازیں پڑھیں، تبلیغیں کریں اور نیک عمل کریں لیکن محبت رسول سے آ رہی ہے تو یاد رکھو وہ جو محرومی ہے وہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل، شاید آپ نے یہ روایت مجھ سے پہلے کبھی نہ سنی ہے، روایت پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، آپ کو کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ابو طفیل اس حدیث کے راوی ہے، اس کو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہے، امام اصفہانی نے، علامہ یوسف نے اس کو لکھا، دیگر محدث، وقت اتنا نہیں کہ میں ان سب کی گہرائی میں جاؤں اور ان کے حوالے دوں، مختصر فرمایا ان رجلا ولد غلام فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء نبی بالبرکہ، کہ ابو طفیل فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عطا کیا، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ یاد رکھو، توجہ سے اس بات کو سن لو، میری آج کی تقریر کا سارا مقصد اور مدعا آپ کے سامنے آ جائے۔ فرمایا کہ وہ اٹھا کے لے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہوا ہے، آپ دعا کر دیں اس کے لیے۔ تو میرے آقا نے توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنو، حضور نے اس بچے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور یہاں ہاتھ رکھا حضور نے، اور میرے آقا کچھ پڑھنے لگے، پھر حضور نے اس کے لیے دعا کی۔ جب دعا ہوئی تو اس دعائے رسول کی برکت اس کے جسم سے ظاہر ہو گئی۔ کیا ہوا کہ بالوں کی ایک گٹھان جو ہے اس کی یہاں پیشانی کے نیچے یہاں وہ ظاہر ہو گئے، کچھ بال جو ہے اس کی گٹھان ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا، اور جوان ہوا تو بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل۔ اور جب وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تو لوگ کہتے یہ حضور کی دعا کی برکت والا نوجوان ہے، حضور کی دعا کی برکت والا نوجوان ہے۔ چلتا رہا، شادی ہوگی، وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، میں اشارتاً بات کرتا ہوں، اس کو سمجھے۔ کیا ہوا؟ خوارج کون ہے؟ یہ ذوالخویسرہ کی اولاد ہے۔ ذوالخویسرہ یہ حضور کے دور میرے آقا ایک مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہ شخص آگے بڑھا گیا، اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو۔ میرے آقا فرمانے لگے تو یہ تیری ماں روئے، مجھے بتاؤ اس دنیا میں میرے علاوہ عدل کرنے والا اور کون ہے؟ میں تو ایسا امین ہوا، آسمان والے بھی مجھے امین کہتے ہیں، زمین والے بھی مجھے صادق الوعد کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، میں عدل نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر قلم کر دوں، میں نے منع کر دیا۔ وہ چلا گیا، سیدنا صدیق اکبر، توجہ کرنا، سیدنا صدیق اکبر اٹھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا فقتلوہ، جاؤ اسے قتل کر دو۔ جب صدیق اکبر گئے تو وہ ایک مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز بھی ایسی کہ لمبی نماز۔ آپ نے کہا یہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اس حالت میں اسے قتل کر دوں، یہ تو بہت برا ہے۔ آنے کا انتظار کیا لیکن اس کی نماز لمبی تھی، واپس آ گئی۔ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، واپس آ گئے، اس سب میں حالت میں کیسے قتل کروں؟ پھر حضرت علی جب گئے تو وہ جا چکا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی چھوڑ دو اسے، یہ ذوالخویسرہ سے کچھ لوگ ایسے خوارج پیدا ہوں گے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اے میرے صحابہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، فرمایا کہ تمہاری قراتیں، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں میں ہلکی ہیں، وہ لمبی لمبی قراتیں بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، فرمایا یہاں تک کہ روزے بھی رکھیں گے، تبلیغیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ خوارج ہوں گے۔ فرمایا یخرجون کما یخرجون الرمیا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا۔ یہ خوارج کا جو معاملہ بیان کیا ہے مسلم اور بخاری کے اندر ہے کہ نمازیں تو ہیں، روزے تو ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے، دین کی تبلیغ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن نہیں ہے
रसूल की चाशनी नहीं है। इसलिए ये मेयार रखा मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, फरमाया ऐसे लोगों को देखो तो बचना। और वो बच्चा जो है नौजवान, वो खवारिज में जाके शामिल हो गया, हत्ता जो उसके दिल में मोहब्बत थी ना वो खत्म होती चली गई। वो जो गिठान बालों की जहर हुई थी वो भी ऐसा वो बाल झड़ गए। जब झड़ गए तो बाप को बड़ा दुख हुआ, खानदान वालों को, दोस्तों को बड़ा दुख हुआ। मुझे भी बड़ा दुख होता है जब हुजूर के बारे में कोई नाज़ेबा खाली बात सुनता हूँ तो बड़ा दिल तकलीफ आता है। शायद मुझे अपनी औलाद के मर जाने का इतना दुख ना हो जितना गुस्ताखी सुन के हुजूर की मुझे दुख होता है इस कदर, क्योंकि मोहब्बत और ईमान का मियारी। यहाँ तक कि बाप ने मेहनत शुरू कर दी, भाई ने मेहनत शुरू कर दी, टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मैं बात को समेटता हूँ। यहाँ तक कि अजीज़ व अक़रबा ने मेहनत शुरू कर दी, कोई इधर से आके समझाए, कोई इधर से आके समझाए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसका दिल फिर फेर दिया। जब फेर दिया तो वापस पलट आया, माफी का तलबगार हुआ कि मैं गलती के ऊपर था। वाक़या हुजूर से दूरी जब इख्तियार की जाए तो बरक़ात रसूल चली जाती है, वो बरकतें चली जाती है। तौबा तैब हुआ, माफी मांगी, वो जो बालों की गठान जो झड़ गई थी दोबारा नमोदार हो गई, दोबारा नमोदार हो गई। तो सबक क्या मिला है? न जब तक कट मरूं शाह बतहा की इज्जत व अस्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, जो इसमें हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, औली फैली बदनी बातें करें इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम ने की है। और मोहब्बत, कामिल तरीन मोहब्बत ये है कि हुजूर की मोहब्बत भी दिल में हो और हुजूर की एक एक अदा को भी अपना लें, हुजूर के तरीकों पे चलना शुरू कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जो अमल इख्तियार किए हैं उम्मती उस अमल को, हुजूर ने माह रमज़ान को कैसे गुजारा, नमाज जुमा मेरे मुस्तफ़ा कैसे पढ़ते थे, फरमाया मस्जिद में तशरीफ लाते गुस्ल कर लेते, अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते हुए मस्जिद में दाखिल होते, सहाबा को वाज़ और नसीहत करते, खुतबा देते। माह रमज़ान जब आता तो अपने सहाबा को जमा करके तबलीग करते, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे ऊपर एक अज़मतों वाला महीना ज़ाहिर हो रहा है, साया फिक्र हो रहा है, लोगों इसकी कदर करना। और लोगों ने इसको गफलत में गुजारा। पर मन कान ईमानन इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र। मुझे पूरे रमज़ान में शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन एक दिन हुई है। मस्जिद तो लॉकडाउन के अंदर इंतज़ामिया भी मजबूर थी, मैं भी मजबूर था। कारी इलियास कादरी साहब ने भी ऐलान किया भाई 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग मस्जिद में ना आए, और ये उलमा के फतवे भी हैं। हमारे अकाबे मुफ्ती क़िबला मुनीब रहमान साहब अल्लाह उन्हें हयात फ़िज़री अता फरमाए, उनका साया क़याम दायम रखे। ये उनकी दिन रात की कोशिश है कि मसाजिद खुली रहीं पे, थोड़ा बंद हुई लेकिन उसके बाद खोल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी हुई, तरावी भी हुई, जुमे भी हुए, सब कुछ है। लेकिन अफसोस इस बात का, एक दिन एक बुजुर्ग आलिम हमारे यहाँ तरावी में शामिल हुए, कहा कुरान पढ़ने में सुनने में बड़ा मज़ा आया है, बड़ा लुत्फ आया, आपने सबसे कुरान सुना है, लेकिन एक मुझे गम जरूर हुआ है कि मस्जिद में तरावी में 30 नमाजी। इस बात का मुझे अफसोस है। बोला मैं अपनी मस्जिद में जहाँ जहाँ रहता हूँ, मेमन मस्जिद करीब है, खचा खच भरी हुई है, इस हालत के अंदर भी। तो मुझे खुदा के वास्ते शर्मिंदा ना किया, मजबूरी है, हमने ऐलान जरूर किए हैं, लेकिन आपको पता है मेन गेट बंद करके सामने खोल दिया कि आप इधर से आ जाए। अमजद भाई ने सैनिटाइजर गेट का इंतजाम आपके लिए किया, यहाँ से आपके गुजर के आए, लेकिन लोगों ने उसको इतना इशू बना दिया, इतना गलत असर दिया। इमाम साहब ने मस्जिद खाली करके रख दी, कमेटी ने मस्जिद खाली करके। मुझे ये बताओ इमाम से ज्यादा आपका ज्यादा मदद करने वाला और चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला और कौन है? मैं तो लोगों आपकी आखिरत की फिक्र में हूँ, आप तो दुनिया की फिक्रों में लगे हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जिसने पीछे नमाज पढ़ी है उनमें जो नेक बंदा है उसके सदके मेरी उन सब की बख्शिश कर दे। तो मैं तबलीग करता हूँ, कुरान और हदीस, अपने इमाम के कीचड़ उछालना, बातें करना, जी वो बाकी मस्जिदें खुली हैं और वहाँ नमाजें नहीं, यहाँ भी खुली है, सिर्फ फर्क इतना है ऊपर से पलट के आ जाओ। जब दूसरी जगह तुम जा सकते हो, मैं नहीं कहता अल्लाह का घर है भी नमाज पढ़नी है, मैं इख्तिलाफी मसाइल पे नहीं पढ़ता, लेकिन ऊपर से होके अगर आ जाओ तो कोई
کوئی تکلیف ہوگی؟ جتنے قدم اللہ کے گھر کے لیے اٹھیں گے اتنے قدموں پہ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو تاثر دیتے ہو؟ پیچھے نمازیں پڑھنی اور ایسی باتیں کرنی، کچھ خدا کا خوف کرو، بلکہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں وہ کوئی تم سے تنخواہ لیتے ہیں؟ خالصۃ لوجہ اللہ، خدا کی قسم کوئی تنخواہ نہیں لے رہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اس گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اور رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں انتظامیہ تو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ حق بات یہی ہے، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے جو مسجد میں آئے جائے اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو، تو جو مسجد کی خدمت کیا کرے اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ یقیناً اس روش سے باز آ جاؤ، ایسی باتوں سے باز آؤ۔ آپ اپنا نقصان کرتے، کسی کا کچھ نہیں کرتے، نمازیں برباد ہو جاتی، عمل بیکار ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اخلاق، محبت، پیار، کوشش کریں جس تقاضوں سے آپ دین کی طرف لوگوں کو لائیں تو اچھی بات ہے۔ میں تو منافرت والی تقریر خود کرتا بھی نہیں ہوں، اس نفرت پیدا ہو، بلکہ محبت والی بات کرتا ہوں۔ لیکن اب مجبوری ہو گئی ہے تو حکومت اور ریاست کے ساتھ تو ہم ٹکر نہیں لیتے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے اٹھا لیں، رینجر سے لڑے، پولیس سے لڑے؟ کیا اسلام ہمیں یہ دیتا ہے درس؟ نہیں، اسلام نے تو اخلاقیات کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ کیا مولوی صاحب کہ میں دے آدمی ہو ساڑھے نہ ڈنڈے لے کے لڑنا آ جاتے کہ تو انہوں دین نہیں سکھایا؟ 8 سال درس نظامی کیا ہے، سبق پڑھا ہے، قرآن کے حافظ قاری بنے، کیا دین نے یہی تبلیغ کی آپ کو ڈنڈے اٹھا لو؟ نہیں، بلکہ محبت سے۔ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام کردار سے پیدا، محبت سے پیدا۔ وہ جو حضور کے اصلی دشمن تھے، کیا ہوا پھر؟ ایک وقت ایسا آیا جب میرے آقا رمضان شریف کے اندر فتح مکہ ہوا اور کعبے کی چھت کے اوپر حضرت بلال کو چڑھا دیا، اذان دلوائی اور فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ وہ جو چھپے ہوئے تھے ظاہر ہوئے، کہنے لگے وہی کریں جو کریم کریموں کے ساتھ کرتے ہیں، تو کم سے کم ہاتھ باندھتا ہوں، ایسا نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آر نہیں بنانا چاہ رہا تھا، رسوا نہیں کرنا چاہ رہا، خدا را ان باتوں کو سمجھا کرو۔ یہ باتیں